بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ثاقب رسول ہے اور میں ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہوں۔ آج کا سیشن کل کے دن کے حوالے سے ہے۔ کل 10 اکتوبر تھی اور 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اب یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کے کیا غراض و مقاصد ہیں، اور اس دن کو منانے کے لیے کون تمام جو سپورٹ ہے، ٹیکنیکل سپورٹ یا جو بھی کنورسیشن ہے وہ کس کے ذمہ ہے، تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جسے ہم WHO کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس دن کا ہر سال باقاعدگی سے اہتمام کرتے ہیں، اور اس پہ بہت ساری کنورسیشن، بہت سارے سیشنز، بہت ساری بات چیت کی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ اس سال 2022 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے جو تھیم رکھا تھا اس سال کا، وہ یہ تھا کہ میک مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ فار آل اے گلوبل پریورٹی، کہ ذہنی صحت کو پوری دنیا میں آپ نے پریورٹی دینی ہے، اس کو اہمیت دینی ہے، اس کو فرسٹ رینک پہ لے کے آنا ہے، یعنی جو بھی آپ کی ڈسکشن یا ڈائلاگ ہے اس کو مزید بڑھانا ہے۔ تو پریورٹی دینا کسی بھی ایشو کو یا کسی بھی خاص ٹاپک کو، اس سے مطلب یہی ہے کہ اس خاص موضوع کو آپ پرائرٹائز کرتے ہو، آپ اس کو اہمیت دیتے ہو، اس کو صف اول میں جگہ دیتے ہو۔ جو WHO کے گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ جو ہماری پریویس ڈسکشن تھی اس کا ریفرنس بھی میں کوٹ کروں گا کہ کیسے آپ نے اپنی جو ویل بینگ ہے اس کا خیال کرنا ہے، اور جو آپ کے کولیگز، آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس ہیں، ان سب کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیسے بہتر کرنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو WHO، گلوبلی انہوں نے اسٹیمیٹ کیا کہ 15% دنیا کی ورکنگ ایج جو کہ ایڈلٹس پہ مشتمل ہے، اور عموماً ورکنگ ایج کو کنسیڈر کیا جاتا ہے 18 سے 65 سال، یعنی یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے۔ کچھ ممالک ورکنگ ایج کو 15 ایئرس ٹو 70 تک کنسیڈر کرتے ہیں، کچھ 18 ٹو 60، کچھ 18 ٹو 65۔ اس میں تھوڑا بہت ویریئنس موجود ہے۔ تو WHO کے مطابق 15% دنیا کی جو پاپولیشن ہے، جو ورکنگ پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن میں مینٹل ڈس آرڈر موجود ہے۔ اب اگر دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، ان 7 ارب میں سے آپ ورکنگ پاپولیشن کو نکالیں تو کم سے کم 4 ارب لوگ بنتے ہیں، اور اس 4 ارب میں سے یا مور اور لیس 4 سے 5 ارب کی آبادی بن جاتی ہے۔ اس میں سے اس کا 15% نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس وقت اس ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا گلوبل ایسٹیمیٹ ہے کہ پوری دنیا میں جو گلوبل اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس میں $1 ٹریلین کا نقصان ہوتا ہے۔ امیجن کیجئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا لاس ہے پوری دنیا کی معیشت کو۔ اب اس دن کو کیسے ہم نے اس مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو بہتر کرنا ہے، کیسے اس پہ ہم نے گائیڈنس دینی ہے دوسرے لوگوں کو، اور سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پازیٹیو طرف لے کے جانا ہے، اور اپنی ویل بینگ کا خیال کرنا، اور جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں انہیں ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے۔ اس میں جو نیڈز ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو کچھ اپنی سراؤنڈنگ میں اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، کنورسیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ اس ایشو پہ بات کریں گے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے سمٹمز کیا ہیں، اور ان سمٹمز کو کیسے آپ نے کوپ کرنا ہے، ان سمٹمز پہ کیسے بات کرنی ہے۔ اس حوالے سے آج کل آپ کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹس موجود ہیں، یوٹیوب، فیس بک، LinkedIn، there are lot of medias available۔ ان تمام میڈیاز پہ بہت سارا میٹیریل موجود ہے، بہت سارا مواد موجود ہے جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اینڈ مور اوور، سب سے اہم چیز جو ہمیں دیکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے۔ کوالٹی ٹائم مینس کہ آپ ایک کپ آف ٹی اور کپ آف کافی لے کے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو مکمل اطمینان اور مکمل سکون ملتا ہے، اور اس حوالے سے آپ اپنے جو بھی وریز ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو سوچتے ہیں اور ان کے حوالے سے لائے عمل بناتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر کوئی شخص مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس کو کچھ سفرنگ ہے، کچھ
اس کو ایسے ایشوز فیس ہو رہے ہیں تو اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو امپورٹنس اس بات کی ہے کہ اگر آپ اس سائلنس کو توڑیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، تو آپ کو اپنے پرابلمس کا سلوشن ملے گا. سو اس میں بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک سیشن کیا تھا مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو مینٹل ال ہیلتھ کے سمٹمز تھے میں نے انہیں ڈیفائن کیا تھا ون بائی ون. اس پہ ڈیفائن تو نہ کیے، جسٹ ان کا ایک آپ کو گلمپس دیا تھا کہ بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جیسے فیئر ہے، آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، ڈر ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پینک اٹیکس آ جاتے ہیں، یا بعض اوقات پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جسے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سانحے سے گزرے تو وہ سانحہ بار بار اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، یا بعض لوگ سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں. فوبیا کی بہت ساری اقسام ہیں. سو یہ جو 10 اکتوبر کا دن ہے جو کل گزر گیا، ایکچولی اس پہ کل بات کرنی تھی بٹ آئی ڈنٹ مینج مائی ٹائم، لیکن آج بہت ہی ہم کلوز ہیں اس دن کے. تو اس دن کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ بہت کچھ شیئر کیا جاتا ہے. بہت سارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں، اس پہ گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے. یو کے میں بہت سارے ادارے ہیں. اس کے علاوہ WHO ہے. اگر آپ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل ہیں تو آیوش بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، انسٹیٹیوشن آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. اینڈ ایوری سنگل آرگنائزیشن ول شیئر سم سارٹ آف ڈیٹا. تو اس سارے ڈیٹا کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے. مختصر وقت ہے، جسٹ میں آپ کو ان ریسورسز کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، یا ان ریسورسز کو ریفر کرنا چاہتا ہوں جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ WHO ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے جسے ہم ILO کے نام سے جانتے ہیں. پھر انسٹیٹیوشن آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ جسے آپ آیوش کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر ایسے انسٹیٹیوٹس یا ادارے موجود ہیں جو آپ کو مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. سو اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ آئی بلیو 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، آئی سا پوسٹ آن لنکڈ ان جہاں پہ ایک صاحب نے اپنی ایک سرٹیفکیٹ شیئر کی تھی، اور اس سرٹیفکیٹ پہ بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ انہوں نے ٹریننگ لی ہے ایز اے فرسٹ ایڈر فار مینٹل ال ہیلتھ. سو آگے تو ہم ٹریننگز فرسٹ ایڈ کی دلواتے تھے یا دیتے تھے کہ آپ کو جو جرنل انجریز ہوتی ہیں، یا جو آپ کو ورک پلیس پہ ڈفرینٹ انجریز ہیں جیسے کٹس ہیں، ابریشنس ہیں، اسٹروک آ گیا، یا ڈفرینٹ ادر ٹائپس آف النس. لیکن اب مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے بھی فرسٹ ایڈ اویلیبل ہے، اور بہت ساری آرگنائزیشن اس کو ارینج کروا رہی ہیں. سو یہ جو فرسٹ ایڈ کا کانسیپٹ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ فرسٹ ایڈ جو پاکستان میں ایک ایسی آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کیا جائے جو مینٹل ال ہیلتھ پہ فرسٹ ایڈ کو دے اور لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرے. اور ایسے بہت سارے فرسٹ ایڈر ہوں جو اپنے کولیگس کو، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس ممبر کو، یا جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں یا آپ کے ورک کولیگس ہیں، ان کی جو ذہنی صحت ہے اس حوالے سے انہیں گائیڈ کر سکیں. میں امید کرتا ہوں یہ وقت جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ضائع نہیں جائے گا. اگر آپ کو یہ ٹاپک انٹرسٹنگ لگتا ہے تو اس پہ آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، اور ان کامنٹس کی روشنی میں مزید بات کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک سیشن میں نے چند دن پہلے کیا تھا مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ گائیڈنس موجود ہے، اس کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.